وہ کہتے ہیں دعائیں باثر ہوتی ہیں خالد کی، میں کہتا ہوں کوئی زیر اثر اب تک نہیں آیا۔ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر خالد محمود، جو ایک پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کے ادیب ہیں اور اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے کرتے ہیں ان سے بات۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو، شکریہ۔ جیسے ہم نے دیکھا آپ نے اردو کے لیے بہت خدمت کری ہے ابھی تک، تو آپ کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں اور زیادہ تر کن موضوع پر ہوتی ہیں؟ یہ نے اردو کی خدمت اگر کی ہے تو کم کی ہے، اردو نے میری خدمت زیادہ کی ہے، کیونکہ میں یہ جو کچھ بھی عزت، شہرت یا فارغ البالی جو بھی حاصل ہے سب اردو کے توسط سے اور اردو کی دین ہے۔ اس لیے اگر ترازو میں میری خدمت اور اردو کی خدمت جو میرے لیے رکھا جائے تو اردو کی خدمت کا پلہ بھاری ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ ضرور ہے کہ اردو سے مجھے عشق کی حد تک محبت ہے۔ اب جس شخص سے اردو سے اتنا گہرا رشتہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا گھر کا ماحول، علاقے کا ماحول، اور ہم نے جن مقامات پر تعلیم حاصل کی ہے وہاں سب اردو کا ماحول تھا، اور یہ زبان جب ہم نے پڑھنا شروع کی تو ہمیں اس نے اپنی محبت میں بالکل اپنی آغوش میں لیا، جکڑ لیا، اور اس کے بعد سے آج تک ہم اردو کے ساتھ ہیں اور اردو ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اردو کی تہذیب سب اس میں۔ دوسری زبانیں بھی ہمیں پسند ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی، میرا جو وطن ہے وہ مدھیہ پردیش ہے۔ مدھیہ پردیش میں بھوپال کے نزدیک ایک بستی ہے سرونج، مالوا میں، وہ میری ماتر بھومی ہے، ہندی میں اگر کہیں تو مادر وطن ہے، اور تعلیم سب بھوپال کی ہے۔ میں جامعہ میں سن 76 میں آیا تھا، 1976 اور پھر میں نے 40 سال پورے جامعہ میں ملازمت کی ہے۔ وہاں میں نے جامعہ کے ایک اسکول میں شروع میں پڑھایا، جامعہ کے ہی اسکول میں، پھر ڈپارٹمنٹ آف اردو میں آیا اور وہاں پھر میں پروفیسر بھی ہوا، اور تقریباً ہماری 27 کتابیں ہیں مختلف موضوعات پر، اور ان کو لکھا۔ تو میرا جو PhD کا مقالہ ہے وہ سفر نامے پر کام ہے۔ اس کا بھی ایک لطیفہ یہ ہے کہ مجھے سفر کرنے کا بہت شوق تھا، تو بچپن میں ہمارا جو یعنی گھریلو ماحول تھا اور جو حالات تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ سفر کریں، تو ہم نے سفر نامے پڑھنا شروع کر دیے کہ چلیے گھر بیٹھے بیٹھے سفر کرتے ہیں۔ تو ہم اس طریقے سے سفر نامے پڑھتے رہے اور دنیا بھر کی سیر کتابوں کے اندر کتابوں سے سیر کرتے رہے۔ آپ نے کن کن کاموں کو انجام دیا، مطلب آپ کی لیڈرشپ میں؟ بنیادی طور پر تو ہمارے تدریسی کام ہیں، یعنی پڑھنا پڑھانا۔ جی۔ اچھا، پڑھنا پڑھانا میں نے دونوں نام اس لیے ساتھ لیے کہ پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ صرف پڑھانا ٹیچر ہیں اور آپ خود نہیں پڑھتے تو آپ اپنے طالب علموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ کو خود ہی نہیں آتا تو آپ دوسروں کو کیا پہنچائیں گے۔ تو میرا اپنا جو تجربہ بھی ہے، اور سب لوگ یہ بات کہتے بھی ہیں کہ اچھا ٹیچر یا طالب علموں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، میں مقبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے۔ قوت بازو کافی نہیں ہے، یعنی بلکہ قوت علم، اگر آپ کے پاس علم ہے تو پھر آپ کو لوگوں سے محبتیں بھی ملیں گی اور عزت بھی ملے گی۔ تو پہلے خود پڑھیے اور اس قابل بنیے کہ جب آپ کلاس میں جائیں تو اور طالب علموں کو اپنے ایسا مطمئن کر دیں کہ جب وہ اپنی کلاس سے نکلیں تو وہ سوچے کہ ہم جیسے کلاس میں آئے تھے ویسے کہ ویسے باہر نہیں گئے، کچھ لے کے نکلے ہیں، کچھ ہمیں ان ٹیچر صاحب جو ہمارے استاد ہیں ان کے ذریعے کچھ ملا ہے۔ تو جو ضروری چیزیں ہیں میرے نزدیک جن پہ میں زور دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو کلاس میں پابندی سے جانا، اور پوری محنت سے آپ کے طالب علموں کو پڑھانا، اس سے پہلے مطالعہ کر کے جانا۔ اگر آپ روزانہ بھی کسی چیز کو پڑھا رہے ہیں، کسی مضمون کو، موضوع کو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ روز ہی اس کو فریش کر کے تازہ کر کے جائیے۔ جسے ہم دیکھ رہے ہیں نئی جنریشن جو ہے وہ اردو کی طرف اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب یہ ایک اچھا آپ نے سوال بھی کیا، اور یہ ہم اردو کی طرف رجحان بڑھ تو رہا ہے، لیکن
کچھ اس میں خامیاں بھی فی الحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اردو زبان کی طرف تو رجحان بہت بڑھ گیا، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی بہت نوجوان شاعری کر رہے ہیں، اور بہت سے نوجوان جو ہے وہ یعنی آگے بڑھ رہے ہیں، اردو بھی سیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ ساؤتھ انڈیا میں تو بہت سی کلاسز میں بلکہ مدارس تک میں کئی جگہ بچے مل جاتے ہیں۔ تو وہ زبان اپنے ساتھ زبان جو ہے مکمل جب ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ اس کی رسم الخط بھی ساتھ ہو، تو اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ذرا رسم الخط کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے۔ یعنی ایک اردو زبان تو لکھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، اچھی زبان بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دو چیزوں کی کمی آپ کو محسوس ہوگی جو ہمیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اب کوئی کچھ اگر لکھتے ہیں، آپ کو ان کو شعر بولیں یا آپ مشاعروں میں دیکھیں جو لوگ آ کے خوب داد لوٹتے ہیں اور مشاعرے پڑھتے ہیں، لیکن جو جس کاغذ سے وہ مشاعرہ پڑھنا ہے اگر وہ کاغذ آپ دیکھیں گے تو وہ ہندی میں لکھا ہوگا۔ ہندی بہت اچھی چیز ہے لیکن ہندی کا کام ہندی میں کیجیے، اردو کا کام اردو میں کیجیے، اور رسم الخط جو ہے اس کا لازمی حصہ ہے۔ اگر رسم الخط جو ہے اس لباس کو آپ اتار دیں گے تو وہ تو زبان جو ہے بالکل اس میں کمزور ننگی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ ادھر رجحان کم ہوا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک جو خاص جو توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی، وہ یہ ہے کہ آج یعنی جو تلفظ ہے اس میں بہت کوتاہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کی بہت سی وجہ ہے۔ پورا ماحول ہی بگڑ ہوا ہے۔ ٹی وی دیکھیں گے تو میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو بولنے والے وہ ہیں لکھنے کے اندر، تو تلفظ کا عالم یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کچھ کیا نام ہے، حروف کا تلفظ تو تقریباً غائب ہی ہے۔ یعنی یہ کہ اس میں اس کی قید نہیں ہے کہ اس میں نان مسلم لوگ ایسا بولتے ہیں، مسلمان بھی شین اور قاف اور غین اور یہ سب یہ لفظ جو ہیں وہ ان سے ادا ہی نہیں کرتے ہو۔ بہت سے ہمارے اپنے عزیزوں میں، اپنے گھرانوں میں، خاص طور سے یو پی کی بات کر رہا ہوں وہاں پر، کہ عقیل اگر نام ہے تو عقیل کہنے والے ہی نہیں ملتے، عقیل کہہ رہے ہیں۔ اگر نام صدیق ہے تو وہ گھر کے لوگ ہی قاف ہی نہیں نکال پا رہے۔ میں تو فیض آباد گیا اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہ جگہ جہاں کے اردو آغاز ہوا ہے، وہ اس میں فیض آباد کہنے والے بھی زیادہ تر لوگ فیض آباد غازی آباد۔ تو یہ اردو کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھنے کی وجہ ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کتابیں پڑھنے کی عادت کم ہو گئی ہے، تو اس میں سدھار کیسے آ سکتا ہے؟ کتابیں پڑھنے کی عادت تو حالانکہ کتاب سے جس کو محبت ہو جائے وہ کتاب سے اچھا وفادار دوست ہو نہیں سکتا کوئی بھی۔ سچی بات تو یہ ہے، جس کی کتاب سے دوستی ہو گئی وہ کبھی تنہا بھی نہیں رہتا۔ وہ تو یہ کہ اگر کوئی آ جائے نا تو سوچتا ہے بھائی یہ کہاں آ گئے، ذرا کچھ یہ پڑھنا چاہتے پڑھ لیتے۔ تو اب وہ جو محبتیں اور جو رشتے اور جو دوستی کتاب سے تھی ہمارے بزرگوں کی یا جو لوگ ہیں ان کی ہے، وہ باقی چیزوں پر لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بالکل صحیح ہے اور نیچرل بھی ہے، فطری ہے کہ لوگ جو ہے اس میں جو کچھ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اس کو تو بار بار ویسا نہیں رہتا کہ سراہنے کتاب رکھی ہے، جب چاہے آپ نے اٹھا کے پڑھ لی، جتنی چاہے پڑھ لی، اس کے بعد جب موقع ملا۔ ہمارے سراہنے بھی کچھ کتابیں رہتی ہیں، خاص طور سے میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ایک دو کتابیں ہمیشہ جو ایک استاد کے پاس رہنا چاہیے۔ جیسے آپ نے بتایا آپ کا تعلق بھوپال سے رہا ہے، تو علامہ اقبال کا بھی کافی گہرا رشتہ رہا ہے بھوپال سے، تو اس پر آپ نے کیا؟ علامہ اقبال بھوپال گئے کئی بار، اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر ان کے قریبی بالکل، جس کو اقبال پارک اور اقبال میدان کہلاتا ہے وہ جگہ جہاں علامہ اقبال مطلب قیام تھا ان کا، اقبال میدان، اس کے قریبی وہ ہے تالاب، تو وہاں رہ کر انہوں نے کئی نظمیں بھی کہیں، اور وہ بھوپال کو فخر ہے اس بات کا کہ جن چیزوں پر فخر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال بھوپال میں رہے۔ جیسے آپ کی غزل ہے جس کا ایک مصرع ہے، ہر شاعر کی پکے دشمن ایک غالب ایک نہیں۔ ہاں تم نے یہ یاد دلایا، مجھے یاد آ گئی تھی، لیکن یہ کہ اصل میں یہ ایک رد عمل ریئیکشن تھا میرے ان پہ یہ میں نے غصے میں کہی تھی یہ غزل پوری، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہم نے پہلے جب نوجوانی میں طالب علم اپنی شاعری کرتے ہیں نا، غزلیں کہتے ہیں اور
ایک دوسرے کو خوب داد دیتے ہیں، اور اتنی داد دیتے ہیں اور وہ داد دینے میں یعنی حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ دوست اب 10-15 سال کا ہے، ہم بھی اس زمانے میں تھے، 10-15 سال 18 سال تو 14 سال وغیرہ، اور وہ اس طرح داد دیتے ہیں کہ چونکہ ہمارے سامنے سب سے بڑی نظیر تو عظمت کی دلیل تو اقبال امیر ہی ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی واہ کیا شعر کہا، یہ تو بالکل غالب کے ٹکر کا ہے۔ اور کبھی کوئی کہتا تھا کہ یار یہ تو میر سے آگے نکل گئے، تو میر و غالب کا مقابلہ وہ لوگ کرتے رہتے تھے، اور جو صاحب غزل کہتے تھے وہ بھی سمجھنے لگتے تھے کہ اچھا میں تو میر تک پہنچ گیا، تو اپنے آپ کو میر و غالب سمجھنے لگتے تھے لوگ۔ وہ ایک کم عمری ہوتی تھی، اور جو ساتھی بھی ایسے ہوتے تھے جنہوں نے نہ میر کو پڑھا نہ غالب کو نام سنا، اور بالکل یہ کہ وہ غالب میر، تو یہ ہم لوگ سب اس میں مبتلا تھے، نوجوان ہر جگہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب بعد میں یہ ہوا کہ ہم نے اس قابل ہوئے کہ میر کو پڑھیں غالب کو پڑھیں، جن سے ہمارا مقابلہ بچپن سے ہو رہا تھا، ہمارے دوست کر رہے تھے اور ہم خود بھی اپنے آپ کو اس سے آس پاس ہی سمجھنے لگے تھے، ہم نے یہ پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کری یہ کیا بیوقوفی زندگی گزاری ہے۔ میر و غالب نے جن موضوعات کو، جن مضامین کو باندھا ہے، وہ ان مضامین کو تو ہم سے تو 1000 گنا بہتر ہے بھائی، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شاید ایک شعر بھی نہیں کہا ہوگا ہم نے غالب جیسا اور جیسا، یہ کیا حماقت تھی۔ تو وہ اس نے میر نے چھوڑا ہی نہیں، ان لوگوں نے سب کچھ فن کے آئینے میں انہوں نے جو ان کا طریقہ کار تھا، جو ان کی فکر تھی، تو وہ سارا کا سارا انہوں نے اس طرح سے کہہ دی ساری باتیں کہ اب کچھ چھوڑا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچا ہی نہیں۔ باقی لوگوں کے لیے تو انہوں نے بالکل سب کچھ کہہ کے رکھ لیا، اور ایسے نئے انداز سے کہا کہ اس سے بہتر اب خیال میں نہیں آتا۔ یہ سب باتیں جب ان کو پڑھا، گہرائی سے مطالعہ کیا، تو ہمیں بہت غصہ آیا ان دونوں پر۔ ہم نے کہا بھائی انہوں نے جب کسی کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، اب تو وہی لوگ اپنے آپ کو اچھا سارے سمجھتے ہیں جنہوں نے قاعدے سے ان کو پڑھا نہیں ہے۔ تو میں نے غصے میں غزل کہی تھی۔ اس غصے میں غزل کا ایک مسئلہ آپ نے پڑھا، ایک شروع مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں رکھیں، اپنے پاس اپنے گھر میں رکھ لیا سب، غزلوں کا فن، ایک غالب ایک میر۔ گھر میں رکھے غزلوں کا فن، ایک غالب ایک میر، ہر شاعر کے پکے دشمن، ایک غالب ایک میر۔ لہجہ وہجہ شوقی ووقی سارے ان کے کھیل، دونوں شاطر دونوں پرفن، ایک غالب ایک میر۔ پیچھے پیچھے سارے شاعر وہ بھی کتنی دور، آگے آگے دو ہی سجن، ایک غالب ایک میر۔ تو یہ ہماری پوری غزل ہے، اچھی خاصی پوری طویل، جس کے آپ نے شعر مصرع سنایا تو مجھے یاد آئی، تو وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ غالب کی، کیونکہ ایک طرح سے وہ احتجاج بھی کہہ لیجیے اس کو بھی، اور ان کو خراج بھی کہہ لیجیے، اعتراف بھی ہے، خراج بھی ہے۔ ہمارے سارے جذبات جو ہیں سمٹ کر اس غزل میں آگے تھے، لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، اور اب آپ نے بھی اتفاق سے خوب سراہی دہرا دیا۔ تو وہ یہ سلسلہ جوانی کا تھا، تو ایک پورا کا پورا ایک ایسا ماحول تھا کہ وہ اس ماحول نے، ہم نے چونکہ تھوڑی بہت مدرسوں میں فارسی عربی پڑھی، وہ بھی شدھ بھی تھی، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ تلفظ اور املا اور یہ ساری چیزیں ہماری مدرسوں میں پڑھنے سے یہ فائدہ تو ہوتا ہے۔ جامعہ میں بھی آتے ہیں لوگ، ان کے تلفظ بھی صحیح ہوتے ہیں، اور ان کا املا بھی، اور فارسی عربی سے تھوڑی قربت رہتی ہے، تو مشکل سے مشکل لفظ کو بھی، تو وہ ایک اس بیک گراؤنڈ یا اس پس منظر میں آنے والے طالب علم جو ہیں وہ جلدی سے اس پر دسترس حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہماری خوش بختی بھی ہے کہ ہم نے بھی اپنا آغاز وہیں سے کیا، اور اس کے بعد یہ کہ بعد میں اعتماد یہ رہا کہ وہ غلطی ہم اب نہیں کر پاتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ابھی جیسے کہ لفظ بولا میں نے، اکثر لوگ غلطی بولتے ہیں جبکہ صحیح لفظ غلطی ہے۔ اب کیا ہے کہ جن لوگوں کو یہ معلوم بھی ہے کہ غلطی ہے، وہ بھی ایک عام ماحول ہے نا، غلطی آپ نے غلطی کر دی، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ بھی جن کو علم ہے، وہ بھی اتنا احتیاط نہیں کرتے۔ ہماری تو بچپن سے عادت چونکہ مدرسے میں وہاں ڈال دی گئی تھی،
اور ایسے الفاظ کی غلطی ہم کرتے تھے تو سرزنش ہوتی تھی، اور ہتھیلیاں گواہیں ہماری کہ اس پہ چھڑیاں بھی پڑتی تھی، اور اتنی سزا کا میں قائل بھی ہوں، کیونکہ اگر نہیں ہوتی تو ہم جیسے لوگ تو شاید کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ کچھ چیزیں رٹ کے یاد کی اس زمانے میں، کچھ ایسی دعائیں وغیرہ، اور میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو کچھ رٹ کے یاد ہم نے کیا تھا وہ سب یاد ہے آج تک، اور جو ہم نے سوچ سمجھ کے یاد کیا تھا وہ بھلا دیا۔ جس سے ینگ جنریشن جو اردو لٹریچر کی طرف آ رہی ہے، اس سے آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے؟ ابھی جو میں نے بیٹا جو گفتگو کی ہے پوری باتیں، یہ سب دراصل انہی لوگوں کے لیے ہے، اگر وہ سنتے ہیں اس کو تو یہ سب صلاحیں انہی کے لیے ہیں۔ لیکن ایک بات اور میں اضافہ کر دوں کہ ایک چیز جو بہت سب سے زیادہ مفید تر ہے، خالی اساتذہ کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ طلباء کے لیے بھی ہے، وہ ہے ایک مطالعے کی اصل میں ہر چیز جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کو کسی علم سے متعلق کرنا ہے تو اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ آج کل کیا ہے کہ لوگ شارٹ کٹ سے نکلنے کی کوشش میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کا بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں کچھ لکھا ہے، بنیادی چیزوں تک پہنچنے کے بجائے وہ لوگ دوسروں کا لکھا ہوا لیا، اس کو جمع کر دیا، یا یہ کہ اپنا کسی سے لکھوا بھی لیا۔ چلیے لکھوانے والوں کو تو معاملہ الگ ہی ہے، لیکن اگر خود بھی لکھ رہے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں نوٹس مل جائے۔ نوٹس جو ہے یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، خاص طور سے اس طرح کے بڑے بڑے امتحانوں میں جیسے پی ایچ ڈی یا نوٹس کیا ہوتا ہے بھائی، آپ چیزوں کو بالکل تفصیل کے ساتھ اور اچھا ایک بنیادی چیزیں، ایک چیز اور زور رہتا ہے میرا کہ مبادیات پر آپ کو دسترس ہونا چاہیے، بنیادی چیزیں کسی بھی فن کی، کسی بھی یعنی صنف کی بنیادی چیزیں۔ اگر آپ غزل پڑھ رہے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں تو غزل کی بنیادیں ہیں، غزل کیا ہے، کہاں سے آئی، اس کا پورا کا پورا اس میں یعنی کیا کیا اوصاف ہیں، لوگ جو ہیں اس کو اگر پڑھتے ہیں قافیہ یا ردیف تو وہ جانتے ہی ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کو اس میں سے کون سی ضروری ہے تو وہ دونوں کو لازمی بتا دیں گے، قافیہ بھی ضروری ہے۔ اور بعض لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس کی پوزیشن کیا ہے، پہلے قافیہ آتا ہے کہ ردیف، تو اس کی بھی خبر نہیں رہتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا تعلق یعنی بالکل بنیادی اجزاء سے ہے۔ تو جو اجزاء ترکیبی ہیں، ساری اصناف کی بات کر رہا ہوں میں، تو اجزاء ترکیبی کی جو بنیادوں پر یا ان کی تاریخ پر اس پہ بھی نظر آپ کی رہنا چاہیے۔ کوئی اگر شاعر ہے تو اس کے لیے بھی بہت لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ سب پہ، اور طالب علموں کے لیے تو اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے رہیں۔ ویسے تو اساتذہ کو بھی چاہیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہے۔ طالب علم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا، علم کی طلب۔ تو علم کی طلب وہ بھی ہے جو بی اے یا ایم اے کر رہا ہے، اور اس کو اگر طلب ہو تو استاد جو ان کو پڑھا رہا ہے اس کو بھی قاعدے سے دیکھا جائے تو طلب رکھنا چاہیے، اور طالب علم ہی کی طور پر وہ اپنے آپ کو سوچنا چاہیے تاکہ علم کی طلب اس کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرے۔ تو یہ ایک جو خاص چیز ہے جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ ہر چیز کو مبادیات یعنی بنیادی چیزوں کے اوپر ان کی نظر ہونا چاہیے، دسترس ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطالعہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جتنا بھی وسیع مطالعہ کر سکتے ہیں، جو مضمون آپ پڑھ رہے ہیں اس سے متعلق بھی، کیونکہ سارے مضمون ایک دوسرے سے قریب بھی ہوتے ہیں، تو ان سے جیسے کہ کوئی شخص کسی محلے میں رہتا ہے تو وہ اپنے گھر کے بارے میں تو سب جانتا ہے، لیکن پڑوسی کے بارے میں کوئی پوچھ لے کہ یہ صاحب رہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، یہ کون ہے گا، تو نہیں جو لوگ نہیں بتائیں گے تو وہ یعنی ایک سماج کے کیسے وہ ان کو ہم تسلیم کریں گے کہ آپ کو اپنے پڑوسی کا علم نہیں ہے۔ تو جس طرح پڑوسی کا علم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، اسی طرح سے جو صنف آپ یعنی پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اس کے جو دوسری اصناف ہیں ادب کی، تو ان اصناف پر بھی نظر آپ کی ہونا چاہیے جتنی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ کی نظر میں وسعت ہو، ذہن میں وسعت ہو، اس کا طریقہ مطالعہ اور اعتماد آپ کا اس مضمون پر ہو، اس سبجیکٹ پر ہو جس میں آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں۔ تو اعتماد قائم کرنے کے لیے مطالعے سے بہتر
کوئی دوسری اور چیز میری نگاہ میں نہیں ہے، صرف مطالعہ مطالعہ اور مطالعہ. 3 بار بھی اگر آپ یہ پوچھیں گے تو تینوں بار میرا جواب یہی ہوگا. اور یاد و نظر تو یہ میں اکیلے نہیں کر رہا، سبھی لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. اور اچھے طالب علم یہی کام کرتے ہیں، انہوں نے وہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور اس کے لیے تھوڑا سا موبائل سے آپ کو فاصلہ بنانا پڑے گا اس سے، یعنی یہ کہ اب آپ کو کتاب کی طرف رخ کرنا پڑے گا. کتاب جو ہے وہ اہم چیز ہے مطالعے کے لیے. تو کتاب ہی سب کام آنے والی ہے. اس کو آپ جب جس طرح چاہیں اس کا پڑھیں، اس سے حاصل ہوتا ہے پورا کا پورا. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.